دیکھنے میں الفاظ بڑے آسان لگتے ہیں، لیکن حالات کی نزاکتوں کے حساب سے بڑا ہی اہم ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، حق تو ہمیں کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ میرے رب نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، اور اس میراث کو ہم اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ دین حق کی حقیقت لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام کی شہزادیوں، اس بات سے کبھی بھی دستبردار نہ ہونا کہ جو شوہر گھر کے چوکھٹ کے باہر پیسوں کے چند سکے کماتا ہے اسی کی ساری ذمہ داری ہے۔ نہیں، بلکہ عورتوں کا، اسلامی بہنوں کا دین اسلام کے اندر جب ہم اہمیت اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بڑا ہی عظیم کردار نظر آتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک، آخر کار وہ عورتیں ہی تھیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے، پیدا ہونے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے اسلام کو اور دین اسلام کو اور دین اسلام کی حقیقت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اس آیت کی ضمن میں ہر مسلمان مرد پہ، ہر مسلمان بہن کو نصیحت کرنا، بھلائیوں کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا واجب ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں آج میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے تمہیں یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں میری بہنوں اور موجودہ بھائیوں کہ تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ظلم و ستم کی آندھیاں چل چکی ہیں، اسلام خلاف پروپگنڈے شروع ہو چکے ہیں، اور آج سے پہلے اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعثت کے بعد نبوت کا اعلان کیا، رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بت پرستی اور شرک و خرافات چھوڑنے کی دعوت دی اور اللہ کے لیے سجدے و رکوع کا حکم دیا، اس وقت سے لے کر کے آپ کے زندگی کے آخری لمحے تک اور اس کے بعد قیامت تک یہ خرافات چلتا رہے گا، اور اس دور میں بھی چلا۔ اس دور کے بھی یہودی صہیونی عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتے تھے، جو تاریخ لکھتی گئی، مورخین لکھتے گئے، ہم اسے پڑھ کر کے جان رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، یہ تو کچھ سال پہلے کی بات ہے۔
قرآن پاک کی صورتیں قرآن پاک سے نکال دی جائیں، وہ آیتیں مٹا دی جائیں جس پہ مسلمانوں کا عروج کا ذکر ہے، خانہ کعبہ پہ بمباری کر دی جائے، سعودی عرب کی حکومت کو ہٹا دیا جائے، مسلمان عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، اسلامی مملکت سعودی عرب کے اندر اسلامی مسلمان عورتوں کو ڈرائیونگ کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور یہ نقابوں کے اندر انہیں رکھ کر کے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ ساری یہودیوں کی سازش، وہ خرافات اور صہیونیوں کی طرف سے قرآن پاک کو پائخانہ گھروں کے اندر اعوذ باللہ پھینکا جانا اور اپنے پیروں سے روندا جانا، یہ سب ہم دیکھتے آئے، لیکن آج باری یہاں تک آ گئی، نوبت اس بات تک پہنچ گئی، اس درجے تک پہنچ گئی کہ وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان کے بارے میں رب کائنات، سارے جہان کا پروردگار عالم، ساری جہان کا خالق و مالک، جس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا ہے، اس کی طرف سے حاصل شدہ تزکیہ محمد رسول اللہ جن کی شان کے بارے میں ہو رہا ہے قرآن پاک کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ گواہ ہے، سیرت مصطفیٰ کو اٹھا کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے بکریوں کے بچے، جانوروں میں اونٹ اور پرندوں کے چوزے بچے بھی رحمت للعالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور انسانیت تو ایک بڑی عظیم بات ہے۔ محمد الرسول اللہ کا ہر قدم رحمت للعالمین کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ ساری بنی نوع انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن خباثت ذہن رکھنے والے شیاطین اور خباثت میں پلنے والے اپنی زبان کو لگام نہ دیتے ہوئے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور انہوں نے جسے رب کائنات نے رحمت للعالمین کہا ہے ان کی شان میں کارٹون بنایا اور تصویریں بنائی، اور حقیقت یہ تھی مسلمانوں، ابھی چند منٹ پہلے دیکھ لیا آپ لوگوں نے، اسلام اپنے راستے کی طرف گامزن ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کفر مٹ رہا ہے، ان قریب ایک دن آئے گا کفر اور کفر کا تعاون کرنے والے اور ائمۃ الکفر تمہارے اور مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ چند اوباش تھے جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی کردار اور اصلی رخ کیا ہے، لیکن اسلام پھیلے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلام پروان چڑھے گا، تمام ادیان باطل ہیں، باطل تھے اور باطل ہو کر رہیں گے، لیکن میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، اور حقیقت کیا ہے؟ وَقَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ ان کی